آگے دیکھیے قرآن کہہ رہے ہیں قریش کا رد عمل۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر جیسے ہی مکہ میں پھیلی، اسی وقت سے ہی قریش کے اعتراضات شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ان کے خس و خاشاک جیسے دینی عقائد و مادی مفادات کے لیے خطرہ بن گئی ہے، تو انہوں نے آپ کے آسمانی دین کے خلاف محاذ بنا لیا اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ یہاں ہم ان کے بعض ناکام کوششوں کا تذکرہ کریں گے۔ مذاکرات، سب سے پہلے مذاکرہ، یعنی کہ مشرکین قریش کی شروع میں تو یہ کوشش رہی تھی کہ حضرت ابو طالب اور بنی ہاشم کے مقابلے پر نہ آئیں، بلکہ انہیں مجبور کریں کہ وہ رسول خدا کی حمایت اور پشت و پناہی کو اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں، یعنی وہ خود ہی چھوڑ دیں تاکہ وہ آسانی سے رسول خدا کی سرکوبی کر سکیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ حضرت ابو طالب کو یہ کہنے پر مجبور کر دیں کہ ان کے بھتیجے کی تحریک نہ صرف مشرکین قریش کے لیے مضر ہے، یعنی خطرناک ہے، بلکہ قوم و برادری میں حضرت ابو طالب کو جو عزت و حیثیت حاصل ہے اس کے لیے بھی خطرناک ہے۔ مشرکین قریش نے خوب برو، تندو مند اور وجیز جوان شاعر عمار بن ولید بن مغیرہ کو حضرت ابو طالب کی فرزندی میں دینے کی کوشش کی تا وہ پیغمبر اکرم کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں اور آپ کو ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت ابو طالب نے ان کی کوئی بھی بات جو ہے، ہر بات کا منفی جواب دیا اور کوئی بات ان کی نہیں مانی، اور رسول خدا کی حمایت سے دستبردار ہونے سے کسی بھی قیمت پر انکار نہیں کیا، یعنی پر انہوں نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر میں جو ہے رسول خدا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر جب دوسرا پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ لالچ کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، یعنی کہ سرداران قریش جب پہلے مرحلے میں شکست و ناکامی سے دوچار ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ چراغ نبوت کو خاموش کرنے کے لیے رسول خدا کو مال و دولت کا لالچ دیں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت پہلے حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور یہ شکوہ کیا کہ شکایت کرتے ہوئے کہ ان کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کے خلاف جو رویہ اختیار کیا ہے وہ سخت نازیبا ہے۔ یہ پیشکش کی کہ حضرت محمد اپنے ہمارے بتوں کی مخالفت سے دستبردار ہو جائیں تو ہم انہیں دولت سے مال و مال کر دیں گے، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کو مان لیں، یعنی بتوں کو مان بھی لیں اور پھر ہم ان کو مال دیں گے۔ ان کی اس پیشکش کے بارے میں رسول خدا نے جواب دیا، خداوند متعال نے مجھے دنیا پرستی اور زر اندوزی کے لیے انتخاب نہیں کیا، بلکہ مجھے منتخب کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی جانب، یعنی اللہ کی جانب آنے کی دعوت دوں اور اس مقصد کے لیے ان کی رہنمائی کروں۔ یہ بات آپ نے دوسری جگہ ان الفاظ میں فرمائی کہ چچا جان، خدا کی قسم اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیا جائے اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیا جائے تو بھی میں رسالت الہی سے دستبردار نہیں ہونے والا۔ اس تحریک خداوندی کو فروغ دینے کے لیے میں جاں کی بازی تو لگا سکتا ہوں، مگر اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔